امریکہ پر ٹوٹا خدا کا قہر۔ کہتے ہیں کہ قدرت کے فیصلے بڑے ہی سخت ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو وقت کا فرعون بھی مچھر سے مار کھا جاتا ہے۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے نہ جانے کتنی دھن دولت اور سمپتی خرچ کر دی، ہزاروں ٹن بارود برسا دیے، لیکن جب قدرت کا انتقام لینے پر آئی تو صرف ایک آگ کی چنگاری نے امریکہ کے اربوں خربوں ڈالر کے ایمپائر کو مٹی میں ملا دیا۔ 7 جنوری 2025 کو ڈونالڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ غزہ کو جہنم بنا دے گا، اور اس کی دھمکی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد امریکہ کے کیلیفورنیا کے جنگلوں میں ایسی آگ لگی کہ جس نے امریکہ کو زندہ قبرستان میں بدل دیا۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کو بارود کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن قدرت کے قہر نے اسے ایک آگ سے موت دے دی۔ آج امریکہ میں 1 لاکھ سے زائد عمارتیں اور 300 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ بن چکا ہے۔ وہ امریکہ جسے اپنے سپر پاور ہونے پر غرور تھا، وہ امریکہ جسے اپنے خدا ہونے پر ناز تھا، آج بھڑکتے ہوئے چند شعلوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ غزہ کو جہنم بنانے کی بات کرنے والے آج خود جہنم کا احساس کر رہے ہیں۔ امریکہ میں لگی آگ کی شروعات کیلیفورنیا کے جنگلوں سے ہوئی اور دھیرے دھیرے اس نے لاس اینجلس، ہالی ووڈ ہلز، ملیبو بیچ جیسے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ وہ محل جہاں عیش اور نشاط کی محفلیں تھی، وہاں اب وحشت رقص کر رہی ہے۔ وہ شہر جس کی تہذیب کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، آج ان کے مرثیے لکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے لوگوں پر موت کا خوف اس قدر طاری ہے کہ 20 لاکھ کی آبادی اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ غزہ پر بارود برسانے والوں کے گھروں میں بھی اب کھنڈر اور راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں باقی بچا ہے۔ اس آگ نے دنیا کے سب سے مہنگے علاقے، مالی باری ایکٹرز اور لوگوں کے بنگلے موجود تھے۔ ان میں بڑی تعداد ان ایکٹرز اور امیرزادوں کی تھی جنہوں نے کھلے عام فلسطینی مسلمانوں کے نرسنہار کا سمرتھن کیا تھا۔ امریکہ کے مشہور ایکٹرز جیمس ووڈس نے کبھی کہا تھا کہ غزہ کے تمام لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں، کوئی جنگ مندی نہیں، اور کسی بھی طرح کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ آج وہی جیمس ووڈس پیسیفک پلس دیش میں بنے اپنے اربوں ڈالر کے گھر کو جلتے ہوئے دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ آگ کے شعلوں نے نہ ہالی ووڈ کو بخشا اور نہ ہی کسی چرچ اور کلیسائی ووڈ کا وہ ایتہاسک بینر جسے دیکھ کر امریکہ خوش فہمی میں مبتلا رہتا تھا، اس کا وجود مٹ چکا ہے۔ وارنر برادرز، یونیورسل پکچرز، پیراماؤنٹ پکچرز جیسے اسٹوڈیوز بھی اب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ غزہ کی بربادی کا خواب دیکھنے والے خود اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ سالوں پہلے دبئی نے والٹ ڈزنی سے کہا تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈیو کو دبئی لے آئے، لیکن والٹ ڈزنی نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ آج والٹ ڈزنی کو اپنے اس فیصلے پر افسوس ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کا اسٹوڈیو اب دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ ہالی ووڈ ہلز جہاں ہر سال آسکر ایوارڈ آیوجت کیا جاتا تھا، وہاں اب کوئی چیز باقی ہے تو وہ ہے موت۔ غزہ کو جہنم بنانے کا خواب دیکھنے والے اپنی زندہ آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کا شہر لاس اینجلس اب لوسٹ اینجلس بن چکا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی؟ یہ آگ کی اٹھتی لپٹ اور زمیں دوز ہوتی عمارتیں اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ امریکہ میں اس وقت 90 سے 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہے، جو اس آگ کو پورے امریکہ میں پھیلاتی جا رہی ہے۔ یہ آگ ہر منٹ میں 5 فٹ بال میدان جیسے علاقوں کو جلا کر راکھ کر دے رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والے وقت میں سے امریکہ کو $200 بلین کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ نقصان کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکیش امبانی کی کل سمپتی صرف $95 ہے، $95 ملین ہے۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا میں آگ لگانے کا ماہر تھا، اس کے گھر میں آج خدا نے آگ لگا دی ہے۔ امریکہ کی بغاوت اور سرکشی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس آگ سے عبرت لینے کے بجائے اس آگ کا نام رکھا ہے سانتاناس، یعنی شیطانی آگ۔ اس آگ نے لگ بھگ 42 ورگ میل کا علاقہ جلا کر راکھ کر دیا ہے، جو لگ بھگ سین فرانسسکو شہر کے برابر ہے۔ چاند سے لے کر منگل گرہ پر بستیاں بسانے کی بات کرنے والے امریکہ کی یہ اوقات ہے کہ وہ اپنے دیش میں لگی آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ امریکہ کی تاریخ ظلم اور خون سے بھری پڑی ہے۔ یہ وہ دیش ہے جس نے فلسطین، عراق اور سیریا اور افغانستان سمیت نہ جانے کتنے دیشوں کو تباہ اور برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی دھرتی پر بسنے والے مول نواسیوں
रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार दिया। यही वजह है कि कुदरत वक्त वक्त पर अमेरिका से उसके जुल्म सितम का हिसाब लेती रही है। अमेरिका की इस आग में गाजा के उन लाखों मजलूमों की आह शामिल है जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखने वाले आज खुद के जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। कोई कह दे उनसे जाकर कि कुदरत के इंतकाम ऐसे ही होते हैं। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही ताकत है और वो है अल्लाह। दोस्तों, इस तरह की और इस्लामिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।